خالد ابن ولید کیا کرتا تھا؟ خالد ابن ولید فوج کے ساتھ لے کے جاتا تھا رات کے، وہ بھائی میں کوئی قبیلہ ہے مسلمانوں کا اور رہ رہے ہیں بھائی عرب میں صحرا میں، تو یہ رات کو جاتے تھے وہ قبیلے کے باہر، وہ بیچارے وہ تو جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھے قبیلے والے، اب ایک فوج آ گئی باہر سے، وہ قبیلے میں فرض کریں اس میں 20 آدمی مرد ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے حسن العیاری اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دونوں کے ویڈیو علیحدہ دکھائیں گے۔ پہلے دکھائیں گے ہم آپ کو حسن العیاری کی۔ آج کی ویڈیو کی ٹاپک جو ہے ہم حضرت خالد بن ولید پر ان کی ٹاپک ہے، تو پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے حسن العیاری جو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ عبدالواحد قریشی۔ تو پہلے ویڈیو دیکھیں۔ یہ خالد ابن ولید کا اس کے ہمارے نزدیک وہ ایک کوئی شجاع کوئی بہادر آدمی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں اس کا کوئی حضور نہیں ہے، کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں ابو بکر نے اس کو بھیج دیا صحابہ کو ریپ کرنے کے لیے، صحابہ کو قتل اور ریپ کرنے، اس کو نام رکھ دیا، جن لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا ان کا نام رکھ دیا مرتد۔ اور میرا یہاں پہ ایک تقریر ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، مانعین زکوٰۃ کے لیے، کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دی۔ خالد ابن ولید کیا کرتا تھا؟ خالد ابن ولید فوج کے ساتھ لے کے جاتا تھا رات کے، وہ بھائی میں کوئی قبیلہ ہے مسلمانوں کا اور رہ رہے ہیں بھائی عرب میں صحرا میں، تو یہ رات کو جاتے تھے وہ قبیلے کے باہر، وہ بیچارے وہ تو جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھے قبیلے والے، اب ایک فوج آ گئی باہر سے، وہ قبیلے میں فرض کریں اس میں 20 آدمی مرد ہیں، 20 فیملیز ہیں، 40 آدمی وہاں پہ مرد ہیں، یہ لوگ 1000 آدمی آ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں گھیر لیتے ہیں اس کو، پھر حملہ کرتے ہیں، ان کے مردوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں اور ان کے مال وغیرہ جو ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مرتد رکھا تھا ان لوگوں نے۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ردہ کے لوگوں جن کو خالد ابن ولید نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کی بہادری یہی ہے نا، انہوں نے غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے۔ یہ مانعین زکوٰۃ جو تھے یہ کافر نہیں تھے، یہ ابو بکر کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ ملاحظہ فرمائی کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 1399 صفحہ نمبر 252 ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور کافر بن گئے عرب میں سے جو کافر بن گئے۔ یہ جو کافر بن گئے یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کافر جو بنے یہ کیسے لوگ تھے کافر بنے؟ فقال عمر، یہ عمر کے سوال و جواب سے ابو بکر کے ساتھ پتہ چلتا ہے یہ کیسے کافر تھے، بھائی یہ واقعا کافر تھے۔ فقال عمر کیف تقاتل الناس، عمر نے ابو بکر سے کہا تم کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں، قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ فمن قالها، جو یہ کہہ دیں، فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں اس کے ساتھ قتال نہیں کروں گا، اور اس کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ وہ اگر کسی کا قتل کر دیں تو اس کا قصاص ہوگا۔ تو اس سوال و جواب سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو یہ کافر کہتے تھے وہ سب کلمہ خوان تھے، وہ منکر نہیں تھے، مرتد نہیں بنے تھے بھائی۔ اور یہ جو کہتا ہے نا ابو ہریرہ کہتا ہے کفر من کفر من العرب، عرب میں سے جو کافر بنے وہ کافر بنے، یہ ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر یہ کفر نہیں تھا کہ وہ مرتد بن گئے، نہیں، وہ کلمہ گو تھے۔ اگر وہ کافر بنے تھے تو عمر یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ عمر کا یہ جملہ کہ بھئی ابو بکر اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم لوگوں سے کس مجوز پر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، تیرا اس قتال کا جواز ہی کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کلمہ پڑھتے ہیں، جب میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا ہوں جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تو ان کا جان و مال محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالتا ہے۔ تو پتہ چلے یہ نمازی بھی تھے، جن کو خالد ابن ولید کو بھیجا ابو بکر نے کہ ان کو قتل کرو، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، یہ سب نمازی تھے، صرف یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ابو بکر کو۔ فإن الزکاة حق المال،
زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری وہ پیغمبر کو دیتے تھے اگر مجھے نہ دیں, اگر ایک بکری بھی مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. لقاتلتهم على منعهم, میں قتال کروں گا کہ تم مجھے بکری کیوں نہیں, پیغمبر کو دیتے تھے مجھے نہیں دیتے. تو پتہ کیا چلا میرے جی تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جو حسن العیاری نے جو آپ کو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابوبکر صدیق کا بیان کر دیا, تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. میرے معزز دوستو, جماد الثانی کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے. اسی مہینے میں سن 21 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مایہ ناز صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. میں آپ کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے دوستو, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 29 سال چھوٹے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کا نام بنو مخزوم ہے, اور یہ اسلام کے اندر وہ قبیلہ ہے جس کو بھی مقام حاصل ہے, اور اسلام سے پہلے بھی اس قبیلے کو مقام حاصل تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کی شروع میں بہت زیادہ نفرت, لڑائی اور بغض کی بنیاد پر بڑی مخالفت چلی ہے, لیکن جب اسلام لائے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھا ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غلامی کر کے دکھائی ہے کہ کائنات میں چمکتے حروف کے ساتھ موجود ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید ہے, اور ان کی والدہ کا نام لبانہ یا لبابہ, یہ دو نام ہیں. حضرت خالد بن ولید کی یہ والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت میمونہ بنت حارث کی بیٹی ہیں, میمونہ بنت حارث کی بہن ہیں. حضرت خالد بن ولید اس حساب سے حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے لگتے ہیں. ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رشتہ ان کو بہت زیادہ بلند اور مرتبہ فائز کر کے بتاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مقابلے میں شروع کے اندر پیش رہے. ایک وقت آیا, حضرت خالد بن ولید نے دل میں سوچا کہ یار جن بتوں کی وجہ سے ہم نے علم جنگ بلند کیا ہوا ہے, ان بتوں کی پرستش سے تو کوئی ٹکے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اسلام نے دل میں گھر کرنا شروع کیا. بہادر آدمی تھے, نوجوان تھے اور جری تھے, ان سے بڑا شجاع اور دلیر دیکھنے میں کہیں ملتا تھا. جب بھی کسی جنگ میں آئے ہیں اس جنگ کو فتح یاب کیے بغیر خالد واپس لوٹے ہوں یہ ملتا ہی نہیں ہے. خالد بن ولید جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے, تو جو دوبارہ حملہ ہوا اور جس سے فتح شکست میں بدلی وہ وجہ بھی خالد بن ولید تھے. تو خالد بن ولید جری بندے تھے, تو ان نے فیصلہ کیا کسی بزدلی کی بنیاد پہ نہیں, کسی شکست کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ حقیقت اور دلائل کی بنیاد پہ. تو فوراً اپنی اونٹنی کو مہار ڈالی اور مدینہ کی طرف چل پڑے مکہ مکرمہ سے. راستے میں ان کے ایک جگری یار اور دوست ملے جن کا نام ہے حضرت عامر ابن عاص. یہ بھی صحابی ہیں, بعد میں بنے ہیں رضی اللہ عنہ. اس وقت یہ بھی دل ہارے ہوئے تھے اپنے بتوں سے, اور ان کا نظریہ تھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے اسلام کی حقانیت سیکھنی چاہیے. تو خالد ابن ولید جب گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا, ہوئے عمر آپ یہاں کیسے؟ نے کہا میں بس یار سوچ رہا ہوں ہم کس مذہب پہ ہیں, کیا معاملے. تو نے کہا چھوڑ یار اس مذہب کو, چلیں. کہاں؟ کہ مدینہ منورہ چلتے ہیں.
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते हैं। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद और हज़रत अमर इब्न आस ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। हदीस पाक में है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मदीना मुनव्वरा में बैठे थे, तो अल्लाह के रसूल को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अल्लाह की तरफ से ख़बर दी इन दोनों के आने की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि मक्का मुकरमा की वादी ने अपने 2 जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंके हैं। कुछ वक्त गुज़रे तो ये दोनों हज़रात पहुँच गए। इन दोनों ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ा, माफ़ी मांगी, कलमा तय्यबा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए। और इनका ये प्यारा ताल्लुक़ इस हद तक रहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी और बाकी गुनाहों से माफ़ी की ये खुशखबरी सुनाई। हदीस पाक में हज़रत अमर इब्न आस तो इस्लाम लाने के बाद वापस मक्का मुकरमा चले गए, लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद मदीना मुनव्वरा में ही रह गए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे मुसलमानों की कमांडर इन चीफ़ का ओहदा ये संभाला, और इनने ऐसी कमांड की है आपको शायद तारीख़ में कहीं ना मिले कि खालिद इब्न वलीद किसी जंग में पीछे रहे हों। इन्होंने इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली जंग जो लड़ी है वो ग़ज़वा मूता है। ये उर्दन के मकाम पे मूता वो जगह है जिस पर 3 सहाबा मुसलसल शहीद हुए थे। चौथे नंबर पे हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कमान हाथ में ली और अपनी 9 तलवारें तोड़ी। ये इस तारीख़ का एक मुनफरिद वाक़या है कि जिहाद के दौरान किसी कमांडर के हाथों 9 तलवारें लोहे की टूटें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था जब खालिद वापस लौटे कि अल्लाह पाक ने अपनी नियाम से निकली हुई तलवारों में एक तलवार तुझे बनाया है, सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाहिल मसलूल, तो अल्लाह की तलवारों में एक तलवार है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग में इन्हें भेजा करते थे। बाज़ दफ़ा इनसे थोड़ी बहुत ख़ता हो गई। वो ख़ता ये हुई कि कुछ लोगों ने, हदीस पाक में है, कलमा तो पढ़ लिया लेकिन उन्होंने कहा सबहना, हम बेदीन हो गए। हालांकि उन बेचारों को सबहना का माना ही नहीं आता था कि इसका माना बेदीन होना है, वो समझते थे मुसलमान होना है। तो खालिद बिन वलीद ने उनके साथ जिहाद कर उनको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल को पता चल तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से फरमाया था, खालिद कल क़यामत में इस कलमे का क्या जवाब दोगे? थोड़ी सी नाराज़गी इख्तियार की। फिर क्या किया? हज़रत अली मुर्तज़ा को फरमाया कि जितने ऊँट बनते हैं इनके फ़िदिये के, जितना इनका खून बहा बनता है वो सारा जाके मेरी तरफ से आप अदा करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ख़ता को अपनी तरफ से तलाफ़ी अदा की। और फिर दूसरी जंग का मौका हुज़ूर ने फरमाया खालिद फिर भी आप जाओगे, लेकिन अब एहतियात करना, अब ख्याल करना। यानी जो लोग नाराज़गी की बात करते हैं ना अल्लाह के रसूल से इनकी, तो उनको ये बात भी तो देख लेनी चाहिए कि दूसरे मौक़ों पे भी हुज़ूर अलैहि सलाम ने फिर भी हज़रत खालिद को भेजा। एक मौके पे फ़तेह मक्का के मौके पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत खालिद नारा तकबीर बुलंद करते हुए जब दाखिल हुए, तो एक सहाबी कहते हैं मुझसे अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन है जिसकी आवाज़ है? तो मैंने कहा खालिद बिन वलीद है। हुज़ूर ने फरमाया कैसा आदमी है, अल्लाह ने कैसे इसको अपनी ज़ात के लिए चुन लिया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की यहाँ भी तारीफ़ की है। हदीस पाक के मुताबिक जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में इंतकाल होने लगा तो सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मामलात में मौजूद थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अबू बकर सिद्दीक़ से बैत की है और मुसलमानों के कमांडर इन चीफ़ बने हैं। ये इराक़, ये सल्तनत रोम के इब्तदाई हिस्से, ये यमन, ये फ़लस्तीन, ये शाम, ये उर्दन, ये तमाम मुल्क हज़रत खालिद इब्न वलीद की नोके तलवार पे फतह हुए हैं। 126 जंग इनकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है। 126 जंगें। मैंने एक रिवायत पढ़ी, मैं हैरान हो गया। वो कहते हैं 226 जंगों की रिवायात में मिलती हैं। किसी जंग में शिकस्त नहीं है, किसी जंग में शिकस्त नहीं। एक मौके पे एक जिहाद में जा रहे थे तो दौरान लड़ाई इनके सर से जो खद था ना, जैसे जंगी टोपी कहते हैं, वो गिर गया। तो उसको फ़ौरन उठा के सर पे रखा, फिर इन्होंने तलवार से जिहाद किया, वो बंदा भाग गया। एक सहाबी ने एक मौके पूछा खैर थी, आप टोपी बाद में उठा लेते? कहा छोड़ यार कोई बात नहीं है, जाने दे बात को। एक और मौका हुआ तो अपनी टोपी अपने खैमे में भूल गए, रास्ते में अपने काफ़िले को रोक लिया। कहा पहले मैं वो टोपी लेकर आओ। वो लेकर आए, सर पे रखी, फिर गए। तो अब साहबा ने पूछा कि हज़रत बताएं वजह क्या है? कहा यार एक राज है। कहा बता दें। कहा हदीस पाक में है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। कहा जी इसमें कोई शक नहीं है। कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के हुज़ूर के साथ हज किया, तो हज के मौके पे अल्लाह के रसूल ने जो सर के बाल मुंडाए उनमें पेशानी के बाल अल्लाह के रसूल ने मुझे दिए थे, तो मैंने उन बालों को अपनी टोपी में सी लिया है। जिस वक्त ये मेरे सर पे होती है मुझे जंग में कभी शिकस्त नहीं होती, इसीलिए उस टोपी को सर पे रखा करते थे।
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر کے دور میں، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اس خیال کو توڑا کہ لوگوں اللہ پہ یقین رکھو، یہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی، یہ کیا ہے؟ تو عین اس موقع پہ جب حضرت خالد ابن ولید جنگ کے لیے تیار ٹھہرے تھے تو حضرت عمر نے یہاں سے خط بھیجا کہ خالد معزول ہے اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد کمانڈر ان چیف ہوگا۔ جو ان کے سپاہی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا، اور جو کمانڈر تھے ان کو سپاہی بنا دیا حضرت عمر نے۔ اب دیکھیں حضرت خالد کی اطاعت، عین جنگ کے موقع پہ یہ حکم آیا، اور یہ بھی لکھا کہ جس حالت میں خالد ٹھہرا ہو اس سے سر کی ٹوپی اتار لو، وہ جو کمانڈر والی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ٹھہرے تھے، ابو عبیدہ آئے اور حضرت عمر کا خط دکھایا، کہا سمعنا واطعنا، کہ مجھے قبول ہے۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتاری اور گلے میں پٹکا لٹکا دیا تاکہ پتہ چلے عہدے سے معزول ہو گئے۔ فوراً سر نیچے کیا، کہا پہلے بھی اللہ کے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لڑوں گا۔ اس سے حضرت عمر کا دبدبہ بھی سمجھ آتا ہے اور حضرت خالد کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے۔ بالکل کبھی بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ ان کو ایک علاقے کے گورنر بنا دیا، کہا آپ کی مرضی ہے بنا دیں، آپ کی مرضی ہے نہ بنائیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے دین کی خدمت کے لیے، وہ کسی علاقے کے بڑے ہوں پھر بھی کریں گے، چھوٹے ہوں پھر بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے گورنر بنا دیا تو کہنے لگے یار دنیا میں نہیں رہ سکتا، انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ 21 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ایسے تھی کہ ایک بار ایک کافر نے اللہ کے رسول کو تو کہا تھا، ایسے انگلی کے اشارے سے، ان نے تلوار سے گردن اتار دی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کافر ہو اور دوسرا آپ کی گستاخی کرے، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس حد تک حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایک موقع پہ کھانا پیش ہوا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لے کہا مجھے پسند نہیں ہے، پوری زندگی اس کھانے کو انہیں نہیں کھایا، کہا میرے سامنے حضور نے اسے پسند نہیں کیا، میں نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام کے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ حضور کی بیوی ان کی خالہ ہے حضرت میمونہ بنت حارث، آنا جانا وہاں رہتا ہے، تو بہت آنا جانا رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیثیں بہت کم مروی ہیں کیونکہ ان نے وقت زیادہ جہاد میں گزارا ہے۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول، ایک بادشاہ کے گورنر نے اللہ کے رسول کو دھمکی آمیز خط لکھا۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کے گئے اور اسی کو باندھ کے لے کر آئے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن سے بندھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس گورنر کو پیش کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے معافی مانگی، اسے امان مل گئی، ورنہ خالد ابن ولید کی ہمت کو سلام۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی احب الموت کما یحبون الاعاجم الخمر۔ کچھ اجمی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں سے کہنے لگے تم تو شراب پیتے ہو، وہ کافر تھے، کہ تمہیں شراب جتنی اچھی لگتی ہے نا مجھے اتنی شہادت کی موت پیاری لگتی ہے۔ پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جس پہ کسی تیر تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ 126 جنگوں میں شرکت کی، شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پہ موت ملی۔ جب بستر پہ فوت ہونے لگے کہنے لگے یار عجیب، میں نے جنگوں میں موت شہادت کو ڈھونڈا ہے اور مجھے موت نہیں ملی شہادت کی۔ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ کہا کیا فرمایا؟ سنے ہوئے تو کئی تھے نا، اب موقع پہ ان لوگ سامنے کہا کیا فرمایا؟ کہا 2 باتیں ہیں، پہلی بات حضور نے فرمایا شہادت کی تمنا دل سے سچی ہو، بستر پہ فوت ہو جاؤ گے اللہ شہید بنا کے اٹھائے گا۔ کہا بیٹی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ کہا دوسری بات؟ تو پھر دوسری اس چھوٹی بیٹی نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو تو فرمایا تھا آپ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اگر آپ کو کافر مار دے تو وہ کہیں گے نا ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی پورا ہوگا اور آپ کو شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو 21 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک جملہ حضرت خالد کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر جہاد کے میدانوں میں موت ہوتی نا تو خالد ابن ولید کی زندگی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ میدان جہاد میں موت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو موت آ جائے گی اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو موت نہیں آ سکتی۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی زندگی چھوڑیں، ان کی اولاد میں بھی ایسے ایسے بیٹے اور ان کی اولاد کے نسل ایسی آئی ہے جن نے جہاد کے میدانوں کو گرم رکھا ہے۔ حضرت خالد کے ایک بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے۔ سیدنا معاویہ نے جب یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرایا، استنبول ترکی پہ، جس پر خوشخبری جنت کی ان کو ملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحیح بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، تو اس وقت ایک لشکر کی قیادت عبد الرحمن کے ذمہ تھی، یہ جو خالد ابن ولید کے بیٹے ہیں۔ اور ایک موقع پہ ایک بندے نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے جھمگھٹے میں گھس گیا، جب تک شہید نہ ہوا واپس نہ ہوا۔
تو ایک بند بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، کیوں گیا کافروں کے جمگٹے میں لڑنے؟ تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو انہوں نے فرمایا هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْشَرِ الْأَنصَارِ، کہ یہ آیت ہم میں نازل ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری بولے تھے کہ مجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ آیت یہاں فٹ نہیں ہوتی۔ یہ آیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ مانے جہاد نہ چھوڑو، کہ جہاد چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس بندے نے تو میدان جہاد میں جہاد کے حکم پہ عمل کیا ہے، یہ اس آیت کا مراد نہیں ہے۔ تو اس طرز پہ صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے سربراہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید کے ایک بیٹے کا نام مہاجر ہے، مہاجر بن خالد، یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے کمانڈر رہے ہیں مجاہدین کے، اور ان کی کنیت خالد بن ولید کی ابو سلیمان ہے۔ سلیمان نام کے ان کے بیٹے کے حالات نہیں ملتے، ہو سکتا ہے بچپن میں فوت ہو گیا ہو سکتا ہے کتابوں میں اس کی تفصیل نہ ذکر کرتے ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ